آرمی ایکٹ ترمیمی جو بل کی منظوری ہوئی ہے، تو کیا اس پہ نون لیگ تقسیم ہوئی ہے یا یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا؟ نہیں، دیکھیں، نون لیگ تقسیم بالکل نہیں ہوئی، اور اس فیصلے کو نون لیگ کے تمام جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے جو ہے وہ اس بل کو ووٹ کیا ہے۔ اس میں جو پارٹی کا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے میں جو ہے وہ بوجوہ جو ہے وہ کنسلٹیشن کا عمل جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، جس کے اوپر بعض لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن تحفظات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہی ہر کسی نے کہا کہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر یہ کنسلٹیشن کا پروسیس چلتا تو وہاں پہ ہر کوئی رائے دیتا، میں بھی اپنی رائے دیتا، لیکن جب پارٹی ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ہم ود دی پارٹی ہیں، ناٹ ابو دی پارٹی، تو پھر اس ڈیسیجن کو ہی جو ہے وہ انڈورس کرنا جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کا تقاضا ہے۔ تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری میں جو پی ایم ایل این نے جو منظوری دی ہے یہ شاید کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، کیونکہ میاں صاحب انگلینڈ میں ہیں اور شاید مریم نواز کا نام بھی ECL سے ابھی تک نہیں نکلا، اور وہ شاید اسی سے لنکڈ ہیں ساری چیزیں، تو ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، اگر یہ ڈیل کا نتیجہ اس کو بنانے کی جو ہے وہ کوشش یا آرگومنٹ کیا جائے تو اس سلسلے میں یہ بات ایسے معزز صاحبان کو، ویسے جن لوگوں نے بھی اس فیصلے کے اوپر تنقید کی ہے، بلکہ بہت زیادہ تنقید کی ہے، میں اس ساری تنقید کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں ان تمام اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کا جنہوں نے سخت چست باتیں بھی کی ہیں، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوریت ہے، یہی ووٹ کو عزت ہے، یہ ووٹ بول رہا ہے۔ یعنی جو میاں نواز شریف نے کہا تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ جو تنقید ہو رہی ہے، یہ جو بڑا اسٹرانگ انالیسس ہو رہا ہے، یہ ووٹ بول رہا ہے، یہ ووٹ اپنی بات کر رہا ہے۔ تو میں تو اس سے بہت پر امید ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آگے چل کے جو ہے اس تصور کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گی، یا اس تصور کی جو ہے وہ تکمیل ہوگی جو ہم سب نے اور میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ ووٹ کو عزت ہونی چاہیے۔ ووٹ کو عزت ہونے سے مراد کچھ لوگ لیتے ہیں کہ جی شاید ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ووٹ سے عزت دو سے مراد یہ ہے کہ ووٹ جو ہے اس کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کے فیصلے کو تسلیم، جو وہ فیصلہ کریں اس میں پھر کٹ پتلیاں اور سلیکشن لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تسلیم کرو۔ تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے تنقید دوست کر رہے ہیں وہ بالکل ان کا یہ حق ہے، اور ہمیں اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ڈیل والی جو بات ہے اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ایکسٹینشن جو ہے، ایکسٹینشن کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہے، جو چیزیں روایات میں چلی آ رہی تھیں ان کی لیجسلیشن ہو گئی ہے۔ ایکسٹینشن تو ابھی اس لا کے پاس ہونے کے بعد وزیر اعظم کی صوابدید ہے، ہم نے اختیار وزیر اعظم کے آفس کو دیا ہے، وزیر اعظم کے آفس کی اب بھی صوابدید ہے، وہ دیں نہ دیں۔ تو ایکسٹینشن جس حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ ایکسٹینشن تو ابھی ہونی ہے، یہ تو لیجسلیشن ہوئی ہے، اور جس ایکسٹینشن کی ہم نے سپورٹ کی تھی وہ تو 19 اگست کی بات ہے۔ 19 اگست کو یہ ایکسٹینشن ہوئی تھی آرمی چیف کی، اور اس 19 اگست کو اس وقت بھی ہم نے میں تو جیل میں تھا، ہماری لیڈرشپ نے سپورٹ کیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ 19 اگست کو جب ایکسٹینشن ہوئی، گورنمنٹ نے اپنے مرضی سے کی، ایک دم خبر آ گئی، PMLN نے سپورٹ کیا کہ ہم انسٹیٹیوشنل اور نیشنل انسٹیٹیوشن کے مفاد کی خاطر جو ہے وہ ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے۔ کوئی بیان نہیں دیا بلکہ تائید کی۔ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا، مولانا فضل الرحمان نے سپورٹ کیا۔ تو ایکسٹینشن تو اس وقت ہوئی تھی، اور اس وقت صورتحال کیا تھی؟ مجھے ایک انتہائی جو ہے بے بنیاد مقدمے میں گرفتار ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، میرے بعد کوئی 20 دن بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو گرفتار کیا گیا،
اس کے کوئی 10 دن بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحب کو گرفتار کیا گیا. اسی دوران جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر چودھری شوگر مل کا نیا مقدمہ بنایا جا رہا تھا منی لانڈرنگ کا. اسی دوران جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے اثاثے اور یہ وہ ان کا مقدمہ بن رہا تھا. تو کیا اس وقت پھر ہم اگر ایکسٹینشن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا یا اعتراض نہیں کیا تھا ڈیل کی وجہ سے, تو پھر یہ ڈیل تھی کہ ہم سب کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جا رہا تھا. تو یہ اس وقت ہم نے جو ہے وہ ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا تھا جب ہم ٹارگٹ پہ تھے. تو اس لیے یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب خالصتاً کورٹ کے ریلیف پہ باہر گئے ہیں, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس بات کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بیمار نہیں ہیں. وہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ صحت مند ہو کے جب وہ واپس آئیں. اچھا, مریم نواز کی خاموشی کو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے اپنے سپورٹرز, آپ کے اپنے ووٹرز وہ اس چاہتے ہیں کہ وہ بولیں, تو ان کی خاموشی کیا ہے؟ مخالفت سمجھیں اس کو یا مجبوری سمجھیں؟ ہاں دیکھیں, میں ان سے ملا ہوں جب میں رہا ہوا ہوں, تو ان کا مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں ادھر. تو میں پھر ود فیملی میں میاں صاحب کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ میرے لیے بھی دعا گو رہی ہیں. تو میں وہاں پہ گیا تھا. تو میں نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے جو بات کی ہے, جو میں اپنے طور پہ اخذ کر سکوں, کہ وہ بہت کنسرن ہیں میاں صاحب کی صحت سے, اور میاں صاحب کی صحت جو ہے ان کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. ہی از ناٹ ان کمفرٹیبل زون, اور اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس صورتحال میں کہ وہ اس کنڈیشن میں ہوں, اور میں جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہی ہوں, میں جلسے کر رہی ہوں, میں ریلیز کر رہی ہوں, میں پریس کانفرنس, میں ذہنی طور پہ جو ہے وہ میاں صاحب کی وجہ سے اتنی ڈسٹرب ہوں کہ میں خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر پا رہی. باقی میرے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ خاموش ہو جاؤ, مجھے کسی نے نہیں روکا کسی بات سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور یہ اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دور کرے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل سیاست کریں گے, سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا رانا صاحب, ایک اور چیز بھی بات کیونکہ کافی ساری باتیں چل رہی ہیں, تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے کلیئر کر لوں. ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ پارٹی کے اندر شاید 2 بیانیے چل رہے ہیں, ایک نواز شریف کا بیانیہ, ایک شہباز شریف کا بیانیہ. جو ابھی ترمیم میں منظوری ہے یہ شاید شہباز شریف کے بیانیے کی جیت ہے, ایسا بھی کچھ چل رہا ہے پارٹی میں؟ دیکھیں, میاں شہباز شریف صاحب کا کوئی بیانیہ نہیں ہے, ان کی رائے ہوتی ہے. وہ ہمیشہ رہی ہے, اب بھی ہے, آئندہ بھی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ میں جو ہے وہ اگر رائے کی حد تک, تو میں نے ہمیشہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ بات کو سپورٹ کیا ہے, اور میں نے ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب کی رائے کو اپوز کیا ہے. جبکہ میرا ان کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ پچھلے 10 سال جب گورنمنٹ میں رہے ہیں, کوئی دن ایسا نہیں کہ جب ہم دن میں 3 دفعہ نہیں ملتے رہے. مجھے انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی رانا صاحب یہ کیا ہے, آپ میری بات کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. بلکہ کئی دفعہ میٹنگ میں بحث بھی ہو جاتا ہے, تلخی بھی ہو جاتی ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی رائے ہے, وہ چاہتے ہیں کہ تھرو ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہم فائٹ کریں. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ سڑک کے اوپر جلوس نکالیں, ان کا یہ ہے کہ پہلے سڑک بنائیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے وہ جلوس نکالیں. تو ان کی رائے ہے, لیکن ہمیشہ بیانیہ جو ہے یا آخری فیصلہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر کا ہوا ہے. پارٹی لیڈر میاں نواز شریف ہیں, تو وہ جب کبھی جو ہے وہ ان کی رائے کو یا دوسری رائے کو جو ہے وہ انڈورس کر دیتے ہیں, تو وہی جو ہے وہ بیانیہ بن جاتا ہے. اس میں کوئی کسی ایک بات کا یا دوسری بات کا ناکامی کا یا کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے. حتمی فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی ہوتا ہے. حتمی فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے کہ ہم نے اس معاملے پہ سیاست نہیں کرنی, یہ حتمی فیصلہ میاں نواز شریف کا ہے. گو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا,
اور اس میٹنگ میں باقی جو 8-10 لوگ تھے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے، اور میاں شہباز شریف نے کہا کہ نہیں یہ کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے غالب آئی ہو، لیکن فیصلہ میاں نواز شریف کا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ جو ناراض ووٹرز ہیں آپ کے 1.5 کروڑ اس سے بھی زیادہ، تو اب ان میں جو ریسنٹمنٹ پائی جاتی ہے تو ووٹ کی عزت کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کا جو نعرہ تھا وہ ابھی بھی قائم ہے، اور ناراض ووٹرز کو کیسے راضی کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ووٹرز کی اور ان سپورٹرز کی جو ناراضگی ہے، اسی لیے تو میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ یہی تو ووٹ کی عزت ہے۔ ووٹ خود بول رہا ہے، جو یہ تنقید ہو رہی ہے نا، بالکل یہ تنقید جو ہے یہی ووٹ کو عزت جو ہے نا وہ دلائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے تو یہ فیصلے جو ہے یہ پاور کوریڈورز میں ہوتے تھے، پردے کے پیچھے ہوتے تھے، جماعتوں کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ان پاپولر فیصلہ کیا ہے ہم نے، یہ پاکستان مسلم لیگ کا ان پاپولر فیصلہ ہے، اس کو عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا گیا۔ دباؤ تھا؟ نہیں، دیکھیں میں تو لندن جب میٹنگ ہوئی ہے تو میں تو اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ کیا ماحول تھا، کیا رائے ہوئی، کس نے کیا رائے دی۔ ایک فیصلہ ہو گیا، اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ فیصلہ مجھے موصول ہوا ہے، یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی ایسا آرگومنٹس نہیں ہوئے۔ تو یہ جو ووٹرز کی ناراضگی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ووٹر اپنی عزت کو جو ہے نا وہ اس نے محسوس کر لیا ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے۔ اب اگر ووٹر نے اپنی عزت کو محسوس کر لیا ہے، اب سیاسی جماعتیں بھی فیصلے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کریں گی، اور پاور کوریڈورز میں فیصلے بھی جو ہیں وہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے ہوں گے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اس تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس تنقید کا برا بھی نہیں منانا چاہیے، اور اس تنقید کو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بڑی سپیس دی ہے، اسے اور سپیس جو ہے وہ دینی چاہیے۔ باقی میری ووٹرز سے یہ ضرور گزارش ہے کہ آپ کی ناراضگی ہم تک پہنچ گئی ہے، ہم نے بالکل جہاں پہ ہم سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے ہم نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ آپ ناراض ہم سے ضرور ہوں، لیکن ہمیں داغ مخالفت نہ دیں۔